جی ناظرین، ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فطرۃ الوحی کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور اس میں سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کپڑا اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، وارن کرو، یعنی اب آرام کا وقت ختم ہو گیا، اب دنیا والوں کو حق کا میسج کنوے کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایسے اٹھے کہ 23 سال تک آپ نے آرام کی شکل بھی نہ دیکھی۔ اب ہم بات کریں گے نبوت کے ابتدائی دور کے اوپر، اور نبوت کے پہلے جو 3 سال تھے اس میں یہ دعوت کس طرح پھیلی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے کیا مرحلے پیش آئے۔ نبوت ملنے کے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خفیہ طور پر میسج کنوے کرتے رہے، اور آپ کی کوششوں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سابقون الاولون کہلائے، بہترین لوگ سب سے پہلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلوز فرینڈز کو جن کے ساتھ وہ تجارت کیا کرتے تھے ان کو مسلمان کیا، اور اس کے بعد ہمیں 40 کے قریب لوگ ملتے ہیں کہ جنہیں اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان میں غریب غرباء بھی تھے، لونڈی غلام بھی تھے، معززین بھی تھے، امراء بھی تھے، اور معاشرے کے مختلف طبقات سے لوگ شامل تھے۔ غلاموں میں سیدنا بلال اور عامر بن فہیرہ اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے، اور ایک ہی خاندان کے 3 افراد یاسر، عمار اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم جو ایک لونڈی تھیں وہ بھی شامل تھے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی مگر پکے ایمان لانے والوں کی ایک ٹیم بن چکی تھی۔ وحی اب مسلسل آ رہی تھی، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مخالفت اپنے راستے سے نہ ہٹا سکتی تھی۔ مسلسل ایسی آیات آ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جن میں کسی اور ہی دنیا کا نقشہ تھا، ایک سچائی تھی، ایک حقیقت تھی، اور انہیں دنیا کی بے ثباتی بہت اچھی طرح سے نظر آ رہی تھی۔ جنت اور جہنم کے بارے میں یقین پختہ ہو رہا تھا۔ رسالت، آخرت اور توحید، یہ 3 ٹاپکس ہیں جو مکی دور کی انیشل آیات میں، صورتوں میں ہمیں ملتے ہیں، اور اس پیغام کو انہوں نے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب یہ لوگ اس پوزیشن میں تھے کہ ہر سختی کے باوجود آپ کا ساتھ دیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، یعنی صبح اور شام۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے صبح اور شام۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جایا کرتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو خبردار کیجیے، ان کو اس دعوت سے آگاہ کیجیے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214 میں آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس کی تیاری علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اس دعوت میں سالن یعنی شوربہ اور دودھ تھا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کو توحید اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، جس پر ابو لہب نے بھرپور مخالفت کی، اور اس دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 45 لوگ شریک تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ خاندان عبد المطلب کو ایک انویٹیشن دیا گیا تھا، ایک فارمل انویٹیشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی اور ان سے مدد یعنی سپورٹ مانگی۔ اس دعوت میں کوئی ایمان تو نہ لایا، مگر خاندان والوں نے آپ کی مخالفت بھی نہ کی اس طرح کہ جیسے ابو لہب نے کی تھی۔ اس وقت آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ حکمت سے لبریز تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ وہ خود اس بات کو فیل کریں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپورٹ مانگنے پر لبیک کہا، اور ہمیں ملتا ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نوعمر ہوں،
تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ چچا ابو طالب گو کہ ایمان نہ لائے، مگر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں چچا ابو طالب آپ کو سپورٹ کریں گے، تو ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور عرب کے دستور کے مطابق آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، اے ہائے صبح۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی، جیسے کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر یہ صدا لگاتے، جس کا مطلب ہوتا کہ کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اور سب آ جایا کرتے۔ اس موقع پر بھی قریش کے سارے ٹرائبز آ گئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بھیج دیا کہ دیکھیں معاملہ آخر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے تو آپ سے صرف سچ ہی کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے بدتمیزی کی اور آپ کو برا بھلا کہا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب آیات نازل ہوئیں، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود غارت ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ چکا تھا کہ کھول کر بیان کریں، اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کا ایک ہی مشن تھا کہ پوری مین کائنڈ کو، پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، یعنی کلمہ توحید اور اللہ کی کتاب، قرآن فار آل، ان ایوری ہینڈ، ان ایوری ہارٹ۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جو آپ کو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے کھلے عام توحید کی دعوت اور شرک کا رد کرنا شروع کیا۔ آپ ایگزامپل سے سمجھایا کرتے تھے، مثالیں دے دے کر سمجھا رہے تھے کہ جو شخص ان بتوں کو پوجتا ہے اور اپنے اور اللہ کے درمیان انہیں وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ پتھر کا بت ہے، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، ولی ہے یا نبی ہے، تو وہ ایک کھلی گمراہی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ شرک کے ساتھ کیے گئے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ جن میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے۔ اب قریش نے مخالفت شروع کر دی اس دعوت کی، کیونکہ اس دعوت سے ان کے انٹرسٹس کے اوپر، ان کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے وہ اس پیسفل میسج کے خلاف ہو گئے اور غیظ اور غصے سے پھٹ پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف ایک اللہ کو ماننا، آخرت اور رسالت کو ماننے کا مطلب کمپلیٹ سبمیشن ہے، اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ مکہ والوں کے لیے مذہب، ریلیجن ایک خاص سٹیٹس، پاور اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسفل میسج کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کو گیو اپ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھرپور مخالفت کی اس دعوت کی۔ ایک طرف آپ پوری طرح سے اپنے میسج کو آگے بڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ پوری طرح سے مخالفت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی شک و شبہات پیدا کرتے کہ کہتے کہ کیا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اساطیر الاولین۔ پھر آپ کی تحقیر کرتے اور کہتے کہ اہؤلاء من اللہ علینا، کیا یہ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا؟ یعنی ساری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک یتیم ملا تھا کہ اس نے ان پر احسان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل
ان تمام باتوں کو آپ کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ان کے بیہودہ باتوں کے جواب میں خاموشی، صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے کام کے اوپر جمے رہے۔ اب قریش نے ظلم و ستم کے نئے اور انوکھے طریقے اختیار کیے۔ وہ تمام لونڈیاں اور غلام جو ایمان لائے تھے، ان کے مالکوں نے ان کو طرح طرح ستانا شروع کر دیا، اور تاریخ جو ہے گواہ ہے کہ ایسے ٹارچر جو ہیں ان کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ ڈیٹیلز آپ سبھی جانتے ہیں۔ کبھی ان کو اونٹ اور گائے کی کھالوں میں لپیٹ دیا جاتا اور ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ آپ امیجن کریں اگر شدید گرمی کے موسم میں اور انسان دھوپ میں کھڑا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ گرم کپڑے بھی پہن رکھے ہوں تو حال کیا ہوتا ہے انسان کا۔ تو آپ امیجن کریں کہ اینیمل سکن کے اندر لپیٹ کر تپتی ہوئی دھوپ میں ان کو ڈال دیا جاتا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا محمد کا کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان سب کے باوجود ان کا جواب کیا ہوتا؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ایک دن ان کے نازک حصے پر برچھی مار کر ان کو شہید ہی کر دیا گیا۔ لیکن کیا استقلال تھا، کیا صبر تھا، کیا برداشت تھی ان ایمان لانے والوں میں، کیونکہ یہ ایک ایسی دعوت تھی کہ جس سے ان کو خاص پیس آف مائنڈ ملتا تھا اور وہ کسی طور پر بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور اس کے لیے دنیا کی ہر چیز ان کے آگے ہیج تھی۔ ادھر قریش پریشان تھے کہ یہ کیا قوت ہے اس دعوت میں کہ کسی صورت بھی ان انسانوں کو اس راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور ایسے واقعات پڑھ کر اور سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظلم و ستم کو دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال ان غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے میں لگا دیا۔ اسلام ان لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ بن کر آیا، اگرچہ نظر یہ آ رہا تھا کہ ان کو بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن اسی اسلام کی بدولت انہیں غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی ساری دولت ان کمزور لوگوں پر خرچ کر کے ختم کرتے چلے جا رہے ہو۔ اگر تمہیں آزاد ہی کرنا ہے تو مضبوط جسم کے غلاموں کو آزاد کرو تاکہ کل کو تمہارے کچھ کام تو آ سکیں۔ تو ان کا جواب آپ سنیے، وہ کہتے ہیں ابا جان، میں یہ کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے اپنا اور کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ، سیدنا بلال اور کئی دوسرے لونڈیوں اور غلاموں کو اسلام کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ پروانوں کی طرح اکٹھے ہو رہے تھے، اور ان میں ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ تھے، غلام بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی تھے، اور انہی ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انتہائی نیک فطرت انسان۔ مکہ کی امیر ترین خاتون کے یہ بیٹے تھے، ہمیشہ امپورٹڈ لباس پہنا کرتے تھے، اور ان کی والدہ ان کو بہت مہنگے مہنگے پرفیومز یعنی خوشبوئیں منگا کر دیتی تھیں۔ ایسا لاڈلا بیٹا جو ناز و نام میں پلا ہو، لگژوریس لائف کا عادی ہو، ایمان لایا تو وہی محبت کرنے والی ماں شدید مخالف ہو گئی اور اتنی سختی کرتی تھی کہ کھانا پینا سب بند کر دیا۔ انہیں باندھ کر مارا جاتا، اور اتنا مارا جاتا کہ ان کی سکن جسم سے جدا ہو جایا کرتی تھی، جیسے سانپ سے کچلی اتر آتی ہے۔ اس کے باوجود وہ استقامت سے ایمان پر جمے رہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ادھر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ سپیئر کرنے کو تیار نہ تھے۔ آپ کو برا بھلا کہتے، اذیت ناک باتیں کہتے۔ آپ کے گھر میں جب کھانا پکا کرتا تھا تو پکتے ہوئے کھانے کے اندر گندگی لا کر ڈال دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صرف گندگی نکال کر باہر پھینک دیتے، اور
دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہتے، اے خاندان عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یعنی میرے کیسے رشتہ دار ہو، ہمسائے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ صرف اتنا جملہ، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ہم سب بھی خود کو اسی نبی کی امت کہتے ہیں، مگر کتنا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور ہمارے اندر۔ آج اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کریں تو جواب میں ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ اگرچہ رشتوں کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم جواباً ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم کو ان سے تو کچھ نہیں ملنے والا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اجر بے حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی لمبی کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر آتی ہیں اور اس کے گھر والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں لمبی زندگی بھی دے، ہمارے مال میں بھی فراخی ہو، برکت ہو، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر آئیں اور گھر والے بھی ہم سے محبت رکھیں۔ تو ان سب کے لیے کرنا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ تو وہ نبی جن کی سنت ہم کو ٹالرنس، برداشت سکھاتی ہے، آج وہی ٹالرنس اور برداشت ہم میں موجود نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پیکر تھیں اور اف تک نہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں جا کر قرآن پڑھتے تو قریش کے دل پر چوٹ پڑتی، کیونکہ قرآن کا اپنا ایک اثر تھا، قرآن کے روح پرور الفاظ ان کے دلوں کو چھو جاتے تھے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح نعوذ باللہ آپ کا منہ بند کر دیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ کو اب فزیکل ٹارچر دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ آپ حالت سجدہ میں تھے تو اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کے اوپر ڈال دی، اور وہ اتنی وزنی تھی اور گندگی سے بھری ہوئی تھی کہ آپ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ میں سرداروں سے کچھ کہہ سکوں۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا اور کڑتا رہا۔ ایک دن آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر آگے بڑھا کہ آپ کا سر مبارک ہی کچل دے، کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ واپس لوٹ رہا تھا، اپنے آپ کو بچا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم ایک ایسا اونٹ میرے سامنے آیا کہ اس جیسا اونٹ، اس جیسی کھوپڑی اور اس جیسے دانت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ پھر ٹارچر کرنے کے لیے بڑھا تو کہنے لگا کہ میرے سامنے آگ اور پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھ جاتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ کی حفاظت اور پروٹیکشن تھی کہ بہت جگہ آپ کو بچا لیا گیا اور بہت جگہ آپ کو اس ٹارچر سے گزرنا بھی پڑا۔ ابو لہب نے آپ کو ٹارچر دینے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں انہیں طلاق دے دیں، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، فزیکلی، مینٹلی، کتنے ٹارچر سے گزرنا پڑا اس حق کے پیغام کو، قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ میسج، وہ پیغام جس کو ایکسیپٹ کرنے سے ایک سوسائٹی کے اندر امن، سلامتی اور خوشحالی آنے والی تھی، اس میسج کو لانے والے نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنی تکلیفیں برداشت کیں تاکہ اللہ کا دین پریویل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہر امتی پر بے شمار احسانات ہیں، اگر آپ وہ سب صبر کے ساتھ برداشت نہ کرتے تو آج اسلام ہم تک پہنچ نہ پاتا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، قریش کی مخالفت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ آخر کار آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس وقت حبشہ پر ایک عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نجاشی تھا۔ وہ انتہائی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی جس میں 12 مردوں اور 4 خواتین نے شرکت کی۔
اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ افریقہ کے ایک ملک ایتھوپیا میں اسلام کی پہلی کرن کو ان مجبور لوگوں کے ذریعے سے داخل کرنا چاہتے تھے۔ اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کو اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے اور اسی جانے میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اور وہ خیر اس کو وہاں پہنچے بغیر مل نہیں سکتی۔ تو انسان کو ہمیشہ تقدیر کے فیصلوں کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب مزید مصائب شروع ہو گئے تو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اور مزید کچھ لوگ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف گئے، جن میں تقریباً 43 یا 44 مرد اور 18 یا 19 عورتیں شامل تھیں۔ مسلمان حبشہ میں امن اور امان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، مگر قریش کو یہ کہاں گوارا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پناہ مل جائے گی اور یہ وہاں پر اپنا کام شروع کر دیں گے۔ تو وہ بہت سارے تحفے تحائف اور گفٹس کے ساتھ نجاشی کے پاس پہنچے اور اسے ورغلانے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے وہ تاریخی تقریر کی جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ جو پیغام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے اس کو کہیں سے پڑھو۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جن کو سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور نجاشی کے تمام اسقف بھی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس نے قریش کے وفد سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ہرگز ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ نیکسٹ ڈے یہ لوگ پھر آ گئے نجاشی کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ان مسلمانوں سے ذرا پوچھیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا۔ مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سچ کے سوا کچھ نہ کہیں گے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس تنکے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے علیہ السلام۔ اور نجاشی نے مسلمانوں کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ سلمہ جو رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت وہاں تھی، وہ کہتی ہیں کہ یوں بہت بے آبرو ہو کر یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ ادھر مکہ میں قریش نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو شور مچاتے تاکہ آواز نہ آئے۔ اسی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اسی سال رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ آپ ایک دم کھڑے ہو کر آپ نے سورہ نجم تلاوت کرنا شروع کی، اور ان کے کانوں میں جب قرآن کے مسرور کردہ الفاظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت سے لبریز تھے پڑھے تو ان کو ہوش ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ زبان دان تھے نا، عربی کی فصاحت اور بلاغت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو وہ سب قرآن کو سننے میں مدہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا حکم سنا دیا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ آپ نے سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے اوپر قابو ہی نہیں رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اللہ کے دل فریب کلام نے ان پر کیسا اثر ڈالا۔
اور یہ آیات جو ہیں یہ آیت سجدہ میں سے ہے، لیکن اگر قرآن کے تلاوت کی جائے یا ان کلمات کو پڑھا جائے تو سجدہ لازم ہوتا ہے، لیکن اگر صرف ترجمہ پڑھا جائے تو پھر سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ ادھر مکہ میں نضر بن حارث نے لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ وہ ایران اور عراق گیا، وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آیا، کچھ لونڈیاں لے کر آیا گانے بجانے والی، اور لوگوں کو قصہ گوئی کی طرف لگا دیا۔ جو ذرا اسلام کی طرف مائل ہوتا وہ اس کے پیچھے ایک لونڈی کو لگا دیتا، اور وہ لونڈی جاتی اور گاتی بجاتی اور اس کو شراب پلاتی اور اپنی طرف مائل کرتی اور اسلام سے روکنے کی کوشش کرتی۔ اس دور میں یہ سب ہو رہا تھا، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ کم نہیں۔ آج کل اسکرین سے کام کر رہی ہیں، ہر گھر میں ایک اسکرین موجود ہے، ہر بڑے اور بچے کے ہاتھ میں ایک اسکرین موجود ہے کہ وہ جو چاہے ایک کلک اور ایک بٹن سے جو چاہے دیکھے۔ ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز ان ہینڈ ہے، اور یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے لوگوں کو نماز، قرآن، دین سے بہت دور کر دیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بحث ہے، اگر انسان ان تمام چیزوں کو ایک اچھے کاز کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہی گیجٹس اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جس میں مزید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے رہنمائی اور گائیڈنس لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔